ایک دن آنے والا ہے، یہی جمعے کا دن ہوگا، یوں ہی اٹھے گی ماں صبح اپنے بچے کو اسکول کے لیے تیار کر رہی ہوگی، ایسے قریب اٹھے گا ہاتھ میں بیلچا ہوگا، جا کے چوک میں بیٹھا ہوگا، ادھر تو مالدار مزے سے سویا ہوگا کہ بعد میں اٹھے جائیں گے، دیکھا جائے گا ناشتہ کیا کیا جاتا ہے، یوں ہی دفتروں کے اندر صفائیاں ہو رہی ہوں گی، یوں ہی کسان نکلے گا بیج بو رہا ہوگا، یوں ہی ٹریکٹر ہل چلا رہے ہوں گے، یوں ہی سورج اپنی مرضی سے نکل رہا ہوگا، ایک دم ایک اعلان ہوگا، ایک آواز ہوگی الحاقۃ بالحاقہ، ایک آواز آنے والی ہے، وہ آواز ایسی ہوگی جو آواز انسان کے دلوں کو چیر کے رکھ دے گی، پھر قیامت کا منظر ہوگا، ساری کی ساری انسانیت کو موت آ جائے گی، ساری کی ساری انسانیت کو موت آ جائے گی، اور یہ ساری انسانیت یوں اس طریقے میں مرے گی، پتہ ہی نہیں چلے گا یہ کیا ماجرا ہو رہا ہے، اور صرف انسان نہیں، جنات ہر مخلوق کو موت آئے گی، یہاں تک کہ اللہ رب العزت فرشتوں کو بھی مار دیں گے۔ عرش کو تھامے ہوئے 4 فرشتے ہوں گے، حضرت اسرائیل ہوں گے، حضرت میکائیل ہوں گے، حضرت جبرائیل ہوں گے، اللہ رب العزت حضرت میکائیل کی موت آ جائے گی، حضرت اسرائیل کی موت آ جائے گی، حضرت جبرائیل کی موت آ جائے گی، پھر اللہ رب العزت عرش کے جو 4 فرشتے ہوں گے یہ عرش کو چھوڑ کے اللہ کے قدموں میں گر جائیں گے، عرش سفارش کرے گا، اللہ فرمائے دوست خود خاموش ہو جائے، عرش کے نیچے جتنے بھی ہے ساری کی ساری مخلوق کے، پھر ان 4 فرشتوں کو موت آ جائے گی، شیطان کی باری آئے گی، شیطان مشرق کی طرف شیطان ہوگا، حضرت اسرائیل جائیں گے، حضرت اسرائیل کی آواز موت نہیں آئی، جب شیطان کی روح نکالے گا اس کے بعد موت آئے گی، شیطان کی روح بھی بڑے عجیب انداز سے نکالی جائے گی، آتا ہے مورخین لکھتے ہیں، سیرت کی کتابوں کے اندر آتا ہے، مشرق کی طرف یہ ہوگا، حضرت اسرائیل پہنچیں گے تو یہ زمین کے اندر غوطہ مارے گا، مشرق سے غوطہ مار کے مغرب کی طرف سے نکلے گا، جیسے باہر نکلے گا آگے حضرت اسرائیل ہوں گے، وہاں سے غوطہ مارے گا شمال کی جانب ہوگا، جیسے باہر ہوگا آگے حضرت اسرائیل موجود ہوں گے، وہاں سے وہ غوطہ مار کے جنوب کی جانب سے نکلے گا، آگے حضرت اسرائیل موت آئیں گے، ہر طرف موت ہی موت آئے گی۔ اس کو اس وقت شیطان کے وقت اللہ رب العزت سے چیلنج کر کے آیا تھا نا، اس نے اللہ سے چیلنج کیا تھا، اور بڑے جوش کے اندر آ کے چیلنج کیا، جب اللہ نے اس کو جنت سے نکالا تھا تو اس وقت اس نے اللہ سے کہا تھا مجھے کچھ مہلت دے، جس آدم کی خاطر تو نے مجھے جنت سے نکالا ہے اس کی ساری نسل کو میں جہنم کی آگ کا ایندھن بناؤں گا۔ اللہ نے کہا جا، جس میں تیرا بس چلتا ہے چلا، جو کر سکتے ہیں کر، صرف اتنے ہی نہیں تجھے طاقت دی جائے گی، تجھے مہلت دی جائے گی، تیری نسل کو بڑھایا جائے گا، بنی آدم کی رگوں کے اندر تجھے جاری ہونے کیا جائے گا، اور اس کے ہر چیز کے اوپر تیرا قابض ہوگا۔ آج خیالات تصورات پہ شیطان قابو ہے، ہر خیالات تصورات پہ شیطان کا قبضہ ہے، یوں ہی اس طریقے پہ اس وقت اس نے اللہ سے مہلت مانگی تھی، اس وقت اس کی موت کو مؤخر کر دیا جائے گا، اس وقت آخرت میں جب قیامت کا منظر ہوگا اس وقت اس کو موت آئے گی، اس وقت اس کو موت آئے گی، اس وقت اللہ نے جب اس نے چیلنج کیا، اللہ نے کہا جو تیرے ہوں گے نا تو ان کے لیے میں نے جہنم کو تیار کیا ہے، لیکن یاد رکھ جو میرے ہوں گے نا ان پہ تیرا بس نہیں چلے گا، جو میرے ہوں گے واقعی ایسا ہوتا ہے جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، تنہائی کے اندر ہوتے ہیں، کوئی بھی موجود نہیں ہوتا، لیکن اللہ کا خوف اتنا ہوتا ہے کہ جسم کانپنا شروع ہو جاتا ہے، جسم کانپنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ والے ہیں، رابعہ بصریہ کا جب انتقال ہوا، قبر کے جب حوالے کیا گیا تو مرنے سے پہلے اپنی خادمہ سے کہا کہ جس کرتے کے اندر میں تہجد کی نماز پڑھا کرتی تھی وہ کرتا، اس کرتے کے اندر مجھے کفن دینا ہے، جس کرتے کے اندر میں نماز پڑھتی تھی اس کرتے کے اندر مجھے کفن دینا ہے۔ یوں ہی خادمہ نے کیا تو خواب کے اندر دیکھا بڑا عالیشان جوڑا پہنا ہوا ہے، خادمہ کہنے لگی کہ آپ کو تو میں نے اس کرتے کے اندر کفن دیا تھا، یہ کون سا؟ کہا اللہ نے شاہی لباس مجھے پہنایا ہے اور اس کرتے کو سنبھال کے رکھ دیا ہے، کہا جب نامہ اعمال تولا جائے گا اس کے اندر تیرے اس کرتے کو بھی تولا جائے گا، اس لیے ہم نماز کے لیے خاص طور پہ الگ کپڑے رکھیں، جب نماز کا وقت ہے تو خاص طور پہ صاف ستھرے، جیسے ہم کسی بادشاہ کے دربار میں جائیں نا، کسی بڑے اونچے آدمی کے دربار میں جائیں تو اس میں سے غسل کرتے ہیں، صاف ہو کے نہا دھو کے تیار ہو کے جاتے ہیں، یوں یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا دربار ہے، اللہ کے گھر میں آئے، اللہ کے سامنے سجدہ دینے کے لیے صاف ستھرے ہو کے آیا کریں، نئے کپڑے پہن کے، ساتھ جو گھر کے اندر اچھے کپڑے ہیں وہ پہن کے، کہ اللہ سے بڑا بادشاہ کوئی نہیں، اللہ سے بڑا مالدار کوئی نہیں، اللہ سے بڑی شان والا کوئی نہیں، تو میں اللہ کے در پہ جا رہا ہوں۔ تو جب ان سے پوچھا اور کیا ماجرا ہوا؟ کہا جب قبر کے اندر مجھے رکھا گیا میرے پاس فرشتے آئے، سوال کیا مر ربک، بتا تیرا رب کون؟ میں نے کہا جس رب کو 40 سال نہیں بھولی 4 ہاتھ زمین میں آ کے کیسے بھول سکتی ہوں؟ کہا فرشتے واپس چلے گئے، انہوں نے کہا اس سے کیا حساب لینا ہے؟ انسان جب مرتا ہے تو اس میں 2 قسم کی کیفیت، 2 قسم کے انسان ہوتے ہیں نا، جب انسان کی روح نکالی جاتی ہے تو اس وقت انسان 2 قسم کے انسانوں کی روح ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے اللہ والا نیک انسان، ایک گناہگار فاسق اور فاجر ہوتا ہے، اور جب فاسق اور فاجر کی روح نکالی جاتی ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جب اس کے پاس 4 فرشتے آتے ہیں
4 فرشتے آتے ہیں، آتے ہی اس کی مار اور پٹائی شروع ہو جاتی ہے، اس کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد اعلان ہوتا ہے خبیث جسم کے اندر خبیث روح نکل جا، تیرے لیے اللہ نے جہنم کی آگ کو تیار کیا ہے، تیرے لیے جہنمیوں کا خون اور پیپ تیار ہے، سانپ اور بچھو تیرے انتظار کے اندر ہیں، جہنم اور آگ کی وادیاں تیرے انتظار کے اندر ہیں۔ کہا کہ اس کے جسم سے روح ایسے نکالی جاتی ہے جیسے جسم کو کاٹ کر کے۔ اس طریقے میں حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے مثال کے طور پہ سمجھایا، کاٹن کے کپڑے ہو، کہا کہ کانٹوں کے اندر ان کپڑوں کو بچھایا جائے، پھر ان کپڑوں کو کھینچا جائے، کہا جس طریقے پہ وہ دھاگے اس سے نکلیں گے اس طریقے پہ اس کی روح نکالی جاتی ہے، ہر ایک رگ سے جیسے کھینچ کے نکالی جاتی ہے، اس طریقے پہ اس کی روح نکلتی ہے۔ اور جو نیک انسان ہوتا ہے، اللہ والا ہوتا ہے، جب اس کے مرنے کا وقت آتا ہے، یہی روایت کے اندر آتا ہے، فرمایا کہ 4 فرشتے آتے ہیں، آ کے اس کے جسم کو دبانا شروع کر دیتے ہیں، لوریاں دی جاتی ہیں جیسے بچے کو سنایا جا رہا ہے، خوشخبریاں سنائی جاتی ہیں، آگے سے پردے ہٹائے جاتے ہیں، آگے جنت کا نظارہ اس کے سامنے کیا جاتا ہے، جنت کے حوروں کو دیکھتا ہے، جنت کے باغات کے اندر گم ہوتا ہے، اسی اصلاح کے اندر اس کی روح کو نکالا جاتا ہے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ جو لوگ کہتے ہیں نا ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا رب، ہم سب کا عقیدہ ہے یا نہیں؟ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ رب پالنہار کو کہتے ہیں نا کہ ہمارا پالنے والا۔ ثم استقاموا، پھر اس پہ استقامت کے ساتھ وقت گزارتے۔ استقامت کس کو کہتے ہیں؟ ہر حال میں برداشت کرنا، ہر حال کے اندر، چاہے جس حال کے اندر ہیں، دین سے پیچھے نہ ہٹیں، پریشانی کے اندر، مشقت کے اندر، حالات کے اندر ہیں۔ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، فرمایا کہ جب اس کے مرنے کا وقت آئے گا، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ فرشتوں کو بھیجیں گے۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے، شیخ صاحب نے فضائل اعمال میں بھی نقل کی ہے کہ اللہ 500 فرشتوں کو بھیجیں گے، ان کے ہاتھ کے اندر پھول کے گلدستے ہوں گے، جب وہ فرشتے آئیں گے اس کو خوشبو سنگائی جائے گی اور اس کو باتوں کے اندر لگایا جائے گا، جنت کے باغات اس کے سامنے کیے جائیں گے، اور یوں اس کو باتوں کے اندر، جیسے ڈاکٹر کے پاس بچے کو لے کے جائے نا ٹیکہ لگانے کے لیے، وہ اس کو باتوں میں لگائے گا، کبھی موبائل کبھی دائیں بائیں، اور اس کو ٹیکہ لگا لے گا، اس کو پتہ نہیں چلے گا۔ کہا یوں ہی اس طریقے میں وہ 500 فرشتے اس کو باتوں میں لگائیں گے اور اس کو جنت کی باتیں سنائی جائیں گی، اور اسی اسنا میں اس کی روح کو نکالا دیا جائے گا۔ تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، خاص طور پہ 3 خوشخبریاں سنائی جائیں گی۔ اللہ تخافوا، خوف نہ کرنا، غم نہ کرنا، آگے کی پریشانی نہیں، پیچھے کا کوئی ڈر نہیں۔ انسان عموماً ایسی ہوتا ہے نا، سفر پہ جائے یا بیمار ہوئے، پیچھے کا خطرہ بھی اس کو ہوتا ہے، بچوں کا کیا ہوگا، میرے بچے چھوٹے ہیں، بیوی اکیلی ہے، گھر میں کوئی نہیں ہے۔ کہا نہیں، کوئی خوف نہیں، آگے کا فکر نہ کرنا، غم بھی نہ کرنا، پتہ نہیں کیا ہوگا، غم نہ کرنا۔ تحزنوا، اور خوف کے الفاظ نا، حزن کہتے ہیں کہ غم، پیچھے کی فکر غم، خوف کہتے ہیں آنے والے حالات کا۔ کہا پیچھے کی فکر بھی نہ کرنا کہ جو دین کا کام کرنے والا ہے، تو رب کے حکم کو مان کے جانے والا ہے، اللہ تیری نسل کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ جو دین کا کام کرنے والا ہوگا، دین کے مطابق زندگی گزارنے والا ہوگا، اللہ کے حکم نبی کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارے گا، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ 7 نسلوں تک اللہ اس کی حفاظت کریں گے۔ آتے ہیں نا سورہ کہف کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے 3 نبیوں کو بھیجا ہے، ایک یتیم بچے کی مال کی حفاظت کے لیے 3 نبیوں کو خدمت کے اندر لگایا جا رہا ہے۔ اور جب وہ کہا کہ کس وجہ سے خدمت کی جا رہی ہے، کان ابوہما صالحا، کہا کہ ان کے والدین نیک تھے، ان کے والدین نیک لگتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے والدین سے مراد ماں باپ نہیں تھے، بلکہ 7ویں پشت کے اندر ایک گزرنے والا ایسا اللہ کا ولی نیک گزرا ہے، اللہ نے اس کے دین کی لاج رکھتے ہوئے 7ویں نسل میں آنے والے بچوں کی، یتیم بچوں کی مال کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے 3 نبیوں کو خدمت کے اندر لگایا۔ کہا تو دین کا کام کرنے والا ہے، پریشان نہ ہو اور آگے کی فکر بھی نہ کرنا، تو نے دین کی محنت کی ہے، آگے تیرے لیے مزے ہی مزے ہیں، قبر کی رات تیری مزے کی ہوگی۔ جو قبر کی پہلی رات ہوتی ہے یہ کوئی معمولی نہیں ہوتی، یہ کوئی معمولی رات نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ میت کے حوالے، میت کو قبر کے حوالے کر کے آگے، ایسی بات نہیں ہے۔ جب آخری آدمی آتے ہیں نا تو 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، منکر نکیر ہوتے ہیں، آتے روایات کے اندر کہ ان کے بال زمین پہ گھسٹ رہے ہوتے ہیں، اور ان کے ہاتھ کے اندر گرز ہوتا ہے کہ اگر وہ زمین کے سارے انسان اٹھانا چاہیں تو نہیں اٹھا سکتے۔ وہ آ کے اس سے سوال کرتے ہیں، مر رب کو بتا، تیرا رب کون ہے؟ زبان پہ مہر ہوتی ہے، جسم کے اعضاء بولتے ہیں، جس طرح زندگی گزاری ہوگی وہی ہوگا۔ اگر اللہ کے حکم کے مطابق زندگی ہوگی تو اس وقت ربی اللہ کے الفاظ نکل جائیں گے کہ میرا رب اللہ ہے، ورنہ ہا لا ادری، مجھے نہیں پتا۔ اگر اللہ کے حکم کے خلاف زندگی ہے، ایسے ہی سوال ہوگا نبی علیہ السلام کے بارے میں، ایسے ہی سوال ہوگا دین کے بارے میں۔ اگر نبی کے طریقوں پہ زندگی ہے تو بتا دے گا، دین کے مطابق زندگی ہے تو بتا دے گا۔ قبر کی پہلی رات کوئی معمولی نہیں ہے۔ تو ہے بات کر رہا تھا وہ فرشتے آ کے خاص طور پہ خوشخبریاں سنائیں گے۔ 2 خوشخبریاں کیا، پریشان نہ ہونا،
پریشان ہونا پیچھے کا، خوف بھی نہ کرنا کہ آگے کیا ہوگا. تخاف ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وہاں کہ اس کو جنت کی خوشخبری سنا دو، جنت کے پردے ہٹا دو، یہ جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھے، جنت کی حوروں کو دیکھے، جنت کے باغات کو دیکھے، تاکہ اس کی روح خوشی کے ساتھ نکل جائے گی. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو قرآن اور حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.